تم صبر کی انتہا کر دو، مرشد وہ رب معجزوں کی انتہا کر دے گا۔ اتنی تکلیفوں میں ڈال کے نکال دے مولا، جتنی بیماریاں ہیں اب تو ٹال دے مولا، کچھ بھی ہو بندہ تو میں تیرا ہوں، کوئی تو رستہ نکال دے مولا۔ اور آپ کو ایک عجب حدیث سناؤں، سب سے پہلے جو چیز قیامت کے دن میری نیکیوں اور برائیوں کو تولنے کے لیے جب اللہ ترازو لگائے گا تو سب سے پہلے جو چیز تولنے میں رکھی جائے گی وہ میرا بیوی کے ساتھ سلوک تولا جائے گا، اور بیوی کا خاوند کے ساتھ سلوک تولا جائے گا۔ یہ وہ رشتہ ہے جس کو سب سے پہلے جنت میں بنیاد رکھی گئی، اللہ نے آدم اور حوا کا نکاح پڑھا کر انہیں خاوند اور بیوی کے رشتے میں جوڑا، اور یہی رشتہ جنت میں جا کے آخر میں بھی یہی رشتہ ہے، وہ خاوند اور بیوی کا رشتہ ہے۔ میرے نبی نے 11 شادیاں کی، اللہ کی قسم صرف ہمیں زندگی سمجھانے کے لیے کی کہ گھر میں زندگی کیسے گزاری جاتی ہے، خاوند کے لیے خاوند کے اخلاقوں، بیوی کے لیے یہ اتنا خوبصورت رشتہ ہے، اتنا بنیادی رشتہ ہے کہ تمام رشتے اس کے سامنے چھوٹے پڑ جاتے ہیں۔ ہمارا عام طور پہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، ہم اپنے اس رشتے کو بچائیں باقی رشتوں کی زیادتی سے۔ والدین سختی کریں تو اپنی بیوی کو بچاؤ، بیوی سختی کرے تو اپنے والدین کو بچاؤ۔ ماشاءاللہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے مزار کا کھول رہا ہے ہمارے لیے اسپیشل۔ هذا قبر النبی یوسف علیہ السلام۔ السلام علیکم۔ دنیا کے اندر جہاں جہاں اولیاء کرام کی قبور ہیں، صحابہ کرام کی قبور ہیں، اللہ نے مجھے یہ سعادت دی ہے کہ میں وہاں جاتا ہوں، اور اس وقت میرے جذبات میرے کنٹرول میں نہیں ہیں، تو آپ سب سے گزارش ہے کہ بھئی دعا کریں۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ دعا تقدیر کو بدل سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ جاتے ایگزامینیشن میں اور آپ کا پیپر اچھا نہیں جاتا اور آپ جانتے کہ آپ فیل ہوئیں گے، آپ گھر پہ آتے اور دعا کرتے اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں نے پیپر میں اچھا نہیں کیا، مجھے پاس کر لے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول کر لیتا اور پاس کر لیتا۔ تقدیر میں یہ لکھا ہے کہ آپ نے پیپر اچھا نہیں کیے، آپ فیل ہونے والے رہتے، لیکن آپ نے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پتا ہے کہ آپ دعا کرنے والے کہ نہیں کرنے والے، اور تقدیر میں یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول کریں گے۔ اللہ تعالیٰ بھی جانتا ہے اگر آپ 100 سال بعد کوئی شخص دعا کرے گا، وہ بھی جانتا ہے اللہ تعالیٰ وہ دعا قبول کرے گا کہ نہیں، وہ بھی تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ تو اسی لیے ہمیں ہر روز دعا کرنا چاہیے، ہر وقت دعا کرنا چاہیے۔ دعا تقدیر کو بدل سکتی، مطلب جو آپ کی پہلی ہونے والا تھا اس کو بدل سکتی، لیکن وہ بھی تقدیر میں لکھا ہے کہ آپ دعا کرنے والے، اور وہ بھی لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کرے۔ تمہیں کسی میں کچھ نہیں نظر آتا، کلمہ تو نظر آتا ہے نا، اسی کی قدر کرو۔ میرا کزن تھا، فوت ہو گیا، اس نے زندگی میں وہ نمازیں پڑھی جو اس میں پکڑ کے میں کہا بھائی خضر آنا نماز پڑھی بس، اور اس نے یا عید کی 2 نمازیں سال میں، یا وہ نمازیں جو میں پکڑ کے کھینچ کے لے گیا۔ ایک دن اس کی گاڑی میں جا رہا تھا، وہ چلا رہا تھا، میں آگے بڑھا، مجھ سے کہنے لگا طارق میاں میں آج تک قبلے المنہ کر کے تھکیا نہیں، میں نے شرم آتی، میں اس کا منہ دیکھنے لگا، ہر عیب اس کے اندر تھا۔ طارق میاں میں کدی قبلے المنہ کر کے تھکیا نہیں، میں نے شرم آتی۔ پتہ نہیں اللہ کو کون سی ادا کسی کی پسند آ جائے۔ عیب نہ دیکھا کرو، خوبیاں دیکھا کرو، اچھائیاں دیکھا کرو۔ اور جو یہ نماز کا طریقہ ہے، آپ ہندو مذہب کی کتاب میں پڑھیں گے، اس میں کہا گیا ہے سشٹانک۔ سشٹانک مطلب جسم کے 8 انگوں پہ۔ سشٹانک جو ہندو مذہب میں کرتے ہیں، جسے عام زبان میں کہا دنڈ نمسکار بھی کہتے ہیں، لیکن سشٹانک مطلب صحیح مطلب ہے کہ 8 انگ آپ کے جسم کے لگے ہوتے ہیں زمین پہ۔ 8 ماتھا، ناک، 2 ہاتھ، 2 گھٹنے اور 2 پیر، 8۔ ہمارے حدیث میں آتا ہے 7، ناک اور ماتھے کو ایک لیتے، 2 ہاتھ، 2 پیر، لیکن ہو بہو وہی ہے۔ تو جو سجدہ جو اہم صلاح کا رکن ہے وہ ہندو مذہب میں بھی ہے۔ اللہ سے پہلے کچھ نہیں،
اللہ کے بعد کچھ نہیں، اللہ کے اوپر کچھ نہیں، اللہ سے چھپا ہوا کچھ نہیں، اللہ جیسا کوئی نہیں، اللہ کی مثال کوئی نہیں، اللہ کا مثل کوئی نہیں، اللہ شکل سے پاک ہے، اللہ رنگ روپ سے پاک ہے، اللہ زوال ذوف سے پاک ہے، اللہ ظلم جہل سے پاک ہے، اللہ کے خزانوں کی حد نہیں، اللہ کی شہنشاہی کی حد نہیں، اللہ کی طاقت کی حد نہیں، اللہ کی قدرت کی حد نہیں، اللہ کی بادشاہی کی حد نہیں، اللہ کے علم کی حد نہیں، اللہ کی رحمت کی حد نہیں، اللہ کی قدرت کی حد کہ جس شخص کو اللہ نے قرآن جیسی دولت دی ہو اور پھر بھی کبھی اس کے دل میں یہ خیال آئے کہ اللہ نے اپنے کسی اور بندے کو کوئی زیادہ بڑی نعمت دی ہے، اس نے قرآن کی ناقدری کی۔ کسی ملینئر کو دیکھ کر، بلینئر کو دیکھ کر، کسی کا بہت بڑا محل دیکھ کر اگر تمہارے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ دولت بڑی ہے اس دولت سے جو تمہارے پاس ہے قرآن کی، تو تم قرآن کی قدر و قیمت سے واقف ہو۔ اللہ اب اس کتاب کے ذریعے قوموں کو اٹھائے گا اور اسی کو ترک کرنے کے باعث رسوا کر دے گا۔ اس کتاب کو لے کر اٹھیں گے سربلند ہوں گے، اس کتاب کو پیٹھ دکھائیں گے ذلیل کر دیے جائیں گے۔ یہ گویا کہ امت مسلمہ کی قسمت جو ہے وہ تلے گی اس کتاب کی میزان میں، اسی میں طے ہوگا کہ ان کے لیے عروج ہو یا ابھی کچھ لوگ اتنا کرتے، کتے کے پیچھے ہر مہینے لاکھ روپیہ خرچہ کرتے۔ ارے غریب لوگ مر رہے، لاکھ روپے سے 10 گھر ہر مہینے لاکھ روپیہ اپنے پوڈل کے اوپر ڈالتے ہیں۔ لاکھ روپے سے کم از کم 10 گھر تو چلیں گے نا مہینے، 20 گھر چلیں گے بمبئی میں، ہاں کہ نہیں؟ وہ 20 گھر کو سنبھالو نا، ایک پوڈل کو سنبھال رہے۔ یہ کدھر کا اسلام ہے؟ ٹھیک ہے جانور کی قدر کرو، اتنا قدر مت کرو کہ اس کے ہاتھ میں چین ڈالو سونے کی، یہ کرو، یہ کھانا لے کے آؤ، کھانا لے کے آتے لاکھ روپے کا، آپ سمجھ رہے نا؟ تو اتنا مت اسراف کرو۔ اسلام کے اندر سکھایا گیا ہے کہ بھائی چارہ جو میں نے ذکر کیا، بٹ جانوروں کو بھی دیکھو اور اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، بنا وجہ کسی جانور کا قتل مت کرو۔ یہ آپ کا سوال۔ وہ پیشاب پینے والا منہ جو گائے کا پیشاب پیئے وہ ہمارے نبی کو باتیں کریں گے اب، لیکن ان کو پتا ہے ان میں صلاح الدین ایوبی کوئی بھی نہیں، اب ان کو پتا ہے ان میں طارق بن زیاد کوئی بھی نہیں، سارے منڈے ہیں، داڑیاں اتری ہیں، سارے عورتوں کے پیچھے چلے پھرتے ہیں، یہ سارے عورتوں کے طلبگار ہیں، یہ سارے عورتوں کے پیچھے چلنے والے ہیں، یہ محمد کو خوش نہیں کرتے، یہ ابو بکر کی نقل نہیں کرتے۔ اب ان کے سر اس طرح کے ہیں جس طرح کے عورتیں چاہتی ہیں، اب ان کے چہرے اس طرح کے ہیں جس طرح کے چہرے عورتیں چاہتی ہیں، اب ان کے لباس اس طرح کے ہیں جس طرح کے لباس ان عورتیں چاہتی ہیں۔ ان کو اب نہیں پتا ہمارے محبوب کا لباس کیسا تھا، ہمارے محبوب کا سر مبارک کیسا تھا، ہمارے محبوب کا چہرہ مبارک کیسا تھا، ہمارے محبوب کا لباس کیا تھا، ان کو پتا کاکا جی، اسی لیے تو وہ یہاں تک آ گئے۔